ایک نیک خاتون پاکیزہ تھی، وہ فوت ہو گئی تو اس علاقے میں ایک کفن چور تھا۔ وہ رات کو اٹھا، اس پاکیزہ خاتون کی قبر پر گیا، مٹی نکالی اور اینٹ اٹھائے، کفن کو پکڑ کر کھینچا، لیکن کفن کھینچتا نہیں تھا۔ اس نے دوزانوں ہو کر کفن کو پکڑ کر کھینچنا شروع کیا اور ساتھ کفن چور کہہ رہا تھا، دیکھتے ہیں کہ کون کامیاب ہوتا ہے۔ جب وہ کفن کو کھینچنے لگا تو اس پاک دامنہ خاتون نے ہاتھ اٹھا کر اس کفن چور کے منہ پر تماچا رسید کر دیا اور اس کفن چور کے چہرے پر 5 انگلیوں کے نشان پڑ گئے۔ کفن چور نے وہیں پر سچی توبہ کی، یا اللہ، میں آئندہ یہ کام ہرگز نہ کروں گا۔ پھر اس نے اینٹیں لگا کر مٹی ڈال کر قبر برابر کی اور گھر آ گیا۔ پھر وہ نمازیوں کے کپڑے پہن کر فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آیا۔ نماز کے بعد حضرت خواجہ ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درس سنا، بلکہ وہ روزانہ مسجد میں آتا اور نماز کے بعد درس سن کر جاتا، لیکن وہ اپنا چہرہ چھپائے رکھتا۔ کچھ عرصہ گزرا تو حضرت خواجہ ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اے دوست، تو ہم سے محبت بھی کرتا ہے، ہماری مجلس میں بھی بیٹھتا ہے، لیکن تو ہم سے چہرہ کیوں چھپائے رکھتا ہے؟ اس نے عرض کیا، حضور، اگر آپ امان عطا کریں میں وجہ بتا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تیرے لیے امان ہے۔ اس نے ساری کہانی سنا دی کہ میں نامی گرامی کفن چور تھا۔ اس پاک دامن کے تماچے کا واقعہ بیان کر کے اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو حضرت خواجہ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ 5 انگلیوں کے نشان موجود ہیں۔ پھر حضرت خواجہ نے امام اوزائی کو بذریعہ خط سارا واقعہ لکھا۔ انہوں نے تعجب کیا اور واپسی خط لکھا، اس شخص سے پوچھو اس نے کبھی کسی کلمہ گو نمازی کا منہ قبلے سے پھیرا ہوا دیکھا ہے؟ جب اس کفن چور سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا، میں نے بہت سارے مردوں کا منہ قبلے سے پھرا ہوا دیکھا ہے۔ امام اوزائی نے خط پڑھ کر 3 بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا، جن لوگوں کا منہ قبلے سے پھر جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوتا۔